محترم سامعین کرام، اب سوال یہ ہے کہ جنگ آزادی کی شروعات اور ابتدا کب ہوئی؟ تو اس میں کلام ہے، تاریخ نویس اپنے اپنے نظریے کے اعتبار سے اسے دیکھتے ہیں۔ عام مورخین کی رائے یہ ہے کہ آزادی کی پہلی لڑائی 1857 میں ہوئی، جسے ہندوستانی تاریخ میں قیامت صغریٰ کے نام سے جانا جاتا ہے، لیکن اس سے ایک صدی 100 سال پہلے ہی انگریزوں سے رگڑا شروع ہو گیا تھا۔ 1754 میں نواب سراج الدولہ کے نانا علی وردی خان فورٹ ولیم پر حملہ کر کے انگریزوں کو دھول چٹا چکے تھے۔ محترم سامعین کرام، فورٹ ولیم ایک اسکول بنائی گئی تھی انگریز کے زمانے میں، تو نانا علی وردی خان فورٹ ولیم پر حملہ کر کے انگریزوں کو دھول چتا چکے تھے۔ اسے انگریزوں کے خلاف پہلی مسلم اور منظم جنگ قرار دیا جا سکتا ہے۔ علی وردی خان کی موت کے بعد 1757 میں نواب سراج الدولہ کا سامنا اپنی ہی دارالسلطنت مرشد آباد میں انگریزوں سے ہوا، جس میں نواب سراج الدولہ شہید ہو گئے۔ 1757 ہی میں پلاسی میں اور 1762 میں بکسر میں ہندوستانی افواج کو منہ کی کھانی پڑی۔ اس کے بعد بہار، بنگال اور اڑیسہ پر پوری طرح سے انگریزوں کا قبضہ ہو گیا۔ سلطان حیدر علی 1782 اور ان کے صاحبزادے سلطان ٹیپو کے بغیر جنگ آزادی کی تاریخ ادھوری ہے۔ سلطان حیدر علی اور ٹیپو سلطان نے انگریزوں سے 4 جنگیں کی۔ 1792 میں دوسری جنگ ہوئی، جس میں اپنوں کی غداری کی وجہ سے سلطان کو معاہدے پر مجبور ہونا پڑا۔ 3 کروڑ روپے، نصف علاقہ اور 2 شہزادوں کو بطور ضمانت انگریزوں کے حوالے کرنا پڑا۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں ایک جگہ کے اوپر، سب سے پہلا شخص جس کو اس خطرے کا احساس ہوا وہ میسور کا بلند ہمت اور غیور فرما رواں فتح علی خان ٹیپو سلطان تھا، جس نے اپنی بالغ نظری اور غیر معمولی ذہانت سے یہ بات محسوس کر لی کہ انگریز اسی طرح ایک ایک صوبہ، ایک ایک ریاست ہضم کرتے رہیں گے، اور اگر کوئی منظم طاقت ان کے مقابلے میں نہ آئی تو آخر کار یہ پورا ملک ان کا لقمہ تر بن جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے انگریزوں سے جنگ کا فیصلہ کیا اور اپنے پورے ساز و سامان، وسائل اور فوجی تیاریوں کے ساتھ ان کے مقابلے میں آ گئے۔ ٹیپو نے ہندوستانی راجاؤں، مہاراجاؤں اور دیگر نوابوں، سلاطین کو، بادشاہوں کو انگریزوں کے خلاف جنگ لڑنے پر آمادہ کر لیا۔ سلطان ترکی اور دیگر حکمرانوں سے خط و کتابت کیا۔ انگریز ہار جاتے، مگر جنوب کے امراء انگریز کے ساتھ مل گئے۔ آخر کار 1799 میں دکن کے سرینگا پتنم میں سلطان ٹیپو کی قیادت میں انگریزوں کے خلاف مشہور جنگ ہوئی، جس میں سلطان ٹیپو شہید ہو گئے۔ ٹیپو کا مشہور قول تھا، شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ سلطان نے اسے سچ کر دکھایا۔ جنرل ہارس کو جب ٹیپو کی شہادت کی خبر ملی تو وہ دوڑتا ہوا آیا اور سلطان کی ناش پر کھڑا ہو کر اس نے یہ جملہ کئی بار دہرایا، آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ محترم سامعین کرام، آہستہ آہستہ انگریز ہندوستان پر حاوی ہو رہے تھے۔ مغلیہ سلطنت کا چراغ بجھنے ہی والا تھا۔ ٹیپو کی شہادت کے بعد جنوبی ہند میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا قبضہ ہو گیا تھا۔ اسی زمانے میں دہلی میں ایک تحریک وجود میں آئی، جس کے بانی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ تھے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے والد کی تحریک کو آگے بڑھایا۔
شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1803 میں ہندوستان کے دارالحرب ہونے کا مشہور فتویٰ دیا جو انگریزوں کے خلاف کھلی جنگ کا اعلان تھا۔ اس مومن کا مقصد انگریزوں سے لڑنے کے لیے تمام برادران وطن کو ایک پلیٹ فارم پر لانا تھا، لیکن یہ بر وقت ہوتا ہوا نہیں دکھ رہا تھا۔ سید احمد رائے بریلوی رحمت اللہ علیہ اس کے صدر تھے، شاہ اسماعیل شہید اور مولوی عبدالحی رحمت اللہ علیہ وغیرہ اس کے رکن تھے، جو ہندوستان بھر میں گھوم کر انگریزوں کے خلاف لوگوں کو متحد کر رہے تھے۔ اسی ضمن میں بالا کوٹ نامی جگہ پر مشہور جنگ ہوئی۔ دراصل کچھ سکھ بادشاہ انگریز کے حمایتی تھے، جس کی وجہ سے 1831 میں بالا کوٹ میں جنگ ہوئی، جس میں شاہ اسماعیل اور سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اپنے ہزاروں رفقا کے ساتھ شہید ہو گئے۔ یہ تحریک برابر چلتی رہی۔ انگریز جیسے جیسے ہندوستان پر حاوی ہوتے گئے ویسے ستم بڑھتا گیا، جس کے نتیجے میں ویسا ان کا ظلم 1857 جیسا اندوہناک واقعہ پیش آیا۔ اس آگ نے پورے ہندوستان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ، مولانا منیر نانوتوی رحمت اللہ علیہ، مولانا فضل حق خیرآبادی رحمت اللہ علیہ، مولانا جعفر تھانے سری رحمت اللہ علیہ، مولانا رحمت اللہ کرانوی رحمت اللہ علیہ، مولانا رحمت اللہ کرانوی رحمت اللہ علیہ، مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی رحمت اللہ علیہ، مولانا عبدالحی رحمت اللہ علیہ، ولایت علی عظیم آبادی رحمت اللہ علیہ اور عنایت علی عظیم آبادی رحمت اللہ علیہ، اور بھی بہت سے نام ہیں۔ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تمام کی قبروں کے اوپر کروڑہا رحمت نازل فرمائے۔ تو یہ وہ مقدس نام تھے، اور یہ اتنے بڑے بڑے علماء اور مجاہدین سر فہرست ہے جنہوں نے انگریزوں سے جنگ کی۔ علماء نے انگریزوں کے خلاف کئی فتوے صادر کیے اور لوگوں کو انگریزوں کے خلاف لڑائی پر ابھارا ہے۔ یہ حضرات بنفس نفیس خود بھی لڑائی میں شریک ہوئے، جس کے عوض میں بہت سے علماء کو انگریزوں کی عتاب کا شکار ہونا پڑا۔ بہت سے لوگوں کو جیل کی کالی کوٹری میں بند کر دیا گیا، بہت سو کو کالا پانی کی سزا ہوئی۔ مولانا جعفر تھانے سری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کالا پانی میں تحریر فرماتے ہیں، ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، جسم پر جیل کا لباس اور کمر پر لوہے کی سلاخیں تھی۔ انگریزوں نے ہم تین علماء کے لیے خاص لوہے کے قفس یعنی پنجرے تیار کروائے اور ہمیں ان میں ڈال دیا۔ ان پنجروں میں چونچ دار سلاخیں بھی لگوائی، جس کی وجہ سے ہم نہ سہارا لے سکتے تھے اور نہ بیٹھ سکتے تھے۔ ہماری آنکھوں سے آنسو اور پیروں سے خون بہہ رہے تھے۔ دھوکے باز ملزم انگریزوں کی نگاہ میں اتنے بڑے مجرم سمجھے گئے کہ 1857 میں پکڑے گئے لوگوں کو یا تو سر عام پھانسی دے دی گئی، یا بہت سے لوگوں کو اسی جزیرہ انڈمان میں موت سے بدتر زندگی گزارنے کے لیے بھیج دیا گیا۔ کانگریس کی جدوجہد اور کانگریس کی آزادی کی خاطر محنت اور مسلمان انگریزوں سے لڑائی لڑنے میں تمام طبقے کے لوگ ایک دوسرے کے شانہ بشانہ چل رہے تھے۔ برطانوی راج کے خلاف جدوجہد کرنے اور ہندوستان کو اس سامراجیت سے نجات دلانے کے لیے 28 دسمبر 1885 کو انڈین نیشنل کانگریس کا قیام عمل میں آیا۔ بہت سے ہندوستان کے بھائیوں نے، مسلمانوں نے بھی اور ہمارے وطن کے بھائیوں نے بھی اس میں خوب ساتھ دیا اور اس میں شریک ہوئے۔ بعد میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ جیسے دوربین رہنما بھی کانگریس سے وابستہ